بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی مدد. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. پروردگار عالم ہم سب کی زندگی اور موت کو محمد و آل محمد کے ساتھ وابستہ رکھے. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ مرد کی رسپانسبلٹیز، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کا وہ کفیل ہے. ہم نے ہمیشہ جناب فاطمہ الزہرا اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب کو اپنے لیے بہترین نمونہ عمل پایا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بطور زوج، بطور ہسبینڈ اینڈ وائف، بطور اسپاؤس اپنا تعلق کس طرح سے رکھا، ان کا تعلق کیا تھا. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ عورت کا بہترین جہاد یہ ہے کہ وہ بہترین امور خانہ داری کو انجام دے، لیکن یہ سکے کا فقط ایک پہلو ہے. سکے کا دوسرا رخ کیا ہے کہ مرد اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے نبھاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے پورا کرتا ہے، اپنی زوجہ کی، اپنے جو اس کی کفالت میں لوگ ہیں ان کی کس طرح سے دیکھ بھال کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس مرد کو 3 حالتوں سے اس مرد کی حفاظت کرتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کی خدمت کرتا ہے. جو اپنے گھر والوں کی خدمت کرتا ہے 3 حالتیں سے خلاق دو عالم اس کی مدد کرتا ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ وہ مرد جو بہترین طریقے سے اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتا ہے، خداوند متعال اس کے گناہ کبیرہ کو معاف فرما دیتا ہے. فقط گناہ صغیرہ کو نہیں، اس کے گناہ کبیرہ کو خلاق دو عالم معاف فرما دیتا ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ خلاق دو عالم اس کی نیکیوں میں، اس کے حسنات میں اضافہ کر دیتا ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ حور العین کو اس کا مہریہ قرار دے دیتا ہے. اور چوتھی چیز کہ جو شخص اپنے گھر والوں کی، جو بھی مرد اپنے گھر والوں کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزارتا ہے، خلاق دو عالم کی جو غضب کی آگ ہے، جو غضب کی شدت ہے، وہ اس شخص کے لیے ختم ہو جاتی ہے. صدر اسلام میں، اسلام کی ابتدا میں ایک شخص کو پھانسی کی سزا سنائی گئی. اس کو پھانسی کے لیے لے کر جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو چھوڑ دو. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اس شخص کی پھانسی کو روک دو، کیونکہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے غیرت مند ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غیرت مند ہے، اور خلاق دو عالم کو یہ عمل انتہائی پسندیدہ ہے. خلاق دو عالم کے نزدیک یہ عمل بہت زیادہ مقبول ترین ہے کہ اگر وہ شخص اپنے گھر والوں کی بہترین طریقے سے خدمت کرے، ان کی بہترین طریقے سے کفالت کرے. جو بھی شخص اپنے گھر والوں کا کفیل ہے، ان کا ذمہ دار ہے، اگر وہ اس سے احسن طریقوں سے عمل دے، اپنی ذمہ داریوں احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، تو خلاق دو عالم اس کا نام شہداء کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہیں شہید ہونے کی تمنا ہے، جو شہادت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، جو شہید ہونا چاہتے ہیں. لیکن کوئی بھی مرد اگر وہ احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے،
اگر وہ اپنے گھر والوں کی خدمت کرتا ہے تو خلاق دو عالم اس شخص کا نام شہداء کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو دو بہترین روایات بتاؤں گی۔ اگر ان روایات کو آپ نے سمجھ لیا، ان پر عمل کرنے کی کوشش کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خلاق دو عالم نے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے اس مرد کے لیے کہ جو اپنے گھر والوں کی خدمت کرتا ہے۔ پہلی روایت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ جناب فاطمہ اور امیر کائنات سے ملنے کے لیے ان کے گھر میں پہنچے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ مولا کائنات اور جناب فاطمہ چکی پیس رہے ہیں، مل کر جو چکی میں پیس رہے ہیں، اور ان دونوں کے چہرے پر ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، ایک دوسرے کے لیے الفت ہے، اور وہ مسکراتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ آگے بڑھے اور آ کر پوچھا کہ کون تھک گیا ہے چکی پیستے پیستے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات مسکرا کر کہتے ہیں کہ فاطمہ تھک گئی ہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے جناب فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ آپ تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے چکی پیسنا شروع کیا، اس جو کو پیسنا شروع کیا۔ اگر اپنی خواتین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ امور خانہ داری میں مدد کروانا کوئی اور ہوتا، کچھ عجب ہوتا، تو سید المرسلین اور امیر المومنین اپنے گھر کی خاتون کو کبھی اتنی عزت نہ دیتے کہ ان کو بھیجا ہے اور خود ان کی جگہ چکی پیسی، خود ان کی جگہ چکی چلائی۔ آپ نے اپنے گھر کی خاتون کو عزت دے کر بتایا کہ امور خانہ داری میں اپنی عورت کی مدد کرنا، اس کی خدمت کرنا آر نہیں ہے۔ خلاق دو عالم نے اس کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث ہے، اور یہ حدیث اتنی زیادہ لطیف ہے کہ اس کو سن کر میرے بھائیوں جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، انہیں معلوم چلے گا کہ اپنے گھر کی عورت کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ کام کروانے میں، اپنی زوجہ کے ساتھ کام کروانے میں کوئی آر نہیں ہے، بلکہ خلاق دو عالم کو یہ عمل پسندیدہ ترین ہے، مقبول ترین عمل ہے یہ خلاق دو عالم کے نزدیک۔ حدیث ہے بحار الانوار کی، غالباً جلد نمبر 43 ہے اور صفحہ نمبر بھی غالباً 50 کے لگ بھگ ہے۔ اس میں حدیث ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں مسور کی دال کو چن رہا تھا اور جناب فاطمہ الزہرا کھانا پکانے کی تیاریاں کر رہی تھی، اور کس طرح سے کہ ہم دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت تھی۔ جب رسول خدا نے یہ دیکھا تو ایک مرتبہ فرمایا، یا علی، آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، کیا میں آپ کو اس کی فضیلت سے آگاہ کروں؟ آپ کو میں بتاؤں وہ حکم کہ جو خلاق دو عالم نے مجھے کہنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے علی و فاطمہ، کوئی بھی مرد جو اپنی زوجہ کا امور خانہ داری میں، گھر کے کام میں مددگار ہوگا تو خلاق دو عالم نے اس کے ثواب کو بہت زیادہ عظیم قرار دیا۔ کتنا عظیم قرار دیا ہے کہ اس مرد کے بدن پر جتنے بھی بال ہیں، ان بالوں کے مطابق خلاق دو عالم نے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا صلہ اس کو عطا کیا۔ اور کیسا وہ سال کہ جس میں تمام دن وہ مرد روزے سے ہو اور تمام رات حالت قیام میں عبادت کرے اور تمام رات شبیداری میں گزارے۔ رسول اللہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کی خدمت کرے گا، ان کے امور میں مددگار ہوگا، خلاق دو عالم نے اولو العزم پیغمبروں کے ساتھ اس کو شمار کرے گا۔ صابر ترین نبیوں کی فہرست میں اس کا نام لکھے گا کہ جن میں سر فہرست حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ یہ کام
جو ابھی آپ نے فاطمہ کے ساتھ کیا، جو آپ نے دال کو چنا، آپ جانتے ہیں کہ اس کام کی فضیلت کتنی ہے، یہ کام، یہ عمل کتنا بہترین ہے، یہ عمل اتنا خدا کے نزدیک بہترین ہے کہ اگر 1000 سال کی عبادت کی جائے تو 1000 سال کی عبادت سے بہتر یہ کام ہے۔ اگر 1000 حج اور عمروں کو ادا کیا جائے تو 1000 حج اور عمرے سے بہتر یہ کام ہے۔ اگر 1000 اونٹوں کو راہ خدا میں انفاق کیا جائے تو اس سے بہتر یہ کام ہے کہ کوئی شخص اپنی زوجہ کی خدمت کرے۔ اگر 1000 غلاموں کو آزاد کیا جائے تو 1000 غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر یہ عمل ہے۔ اگر آپ 1000 نماز جمعہ ادا کریں، 1000 نماز جمعہ ادا کرنے سے بہتر یہ عمل ہے۔ اگر آپ 1000 تشیع جنازہ پڑھیں، 1000 مرحوم مغفور کو اس کی قبر تک پہنچائیں، اس سے بہتر یہ عمل ہے کہ آپ اپنی زوجہ کی خدمت کریں۔ اگر آپ کسی بے لباس کو، کسی ننگے کے جسم کو ڈھانپیں، اس سے بہتر یہ عمل ہے کہ ایک شخص اپنے گھر والوں کی خدمت کرے۔ اگر آپ 1000 گھوڑوں کو، اس پر جو سامان لدے ہوئے ہوں، مخفی یا چھپا کر یا اعلانیہ طور پر راہ خدا میں صدقہ و خیرات کریں، اس سے بہتر یہ عمل ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کریں۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس سے بہتر یہ عمل ہے۔ اور یہاں تک آخر میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے لیے مددگار ثابت ہو، اپنی بیوی کی خدمت کرے، تو اللہ اس کی جزا کے بدلے میں اسے وہ مقام و مرتبہ ادا کرتا ہے جو صدیقین کا ہے، جو صالحین کا ہے، جو شہداء کا ہے۔ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے، فقط اس حدیث کو سمجھتے ہوئے، اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کی خدمت کرے، احسن طریقے سے ان کی کفالت کرے، اسے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے کرے، کوئی اس میں آر محسوس نہ کرے کہ ہم اپنی بیوی کی، اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی کس طرح سے خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ بہت انکریجنگ ہے، یہ بہت ہی زیادہ موٹیویشنل حدیث ہے کہ اس کو سمجھتے ہوئے اگر ہمارے بھائی، ہمارے باپ اپنی زوجہ کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی گھر میں موجود خواتین کی خدمت کریں، احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اپنی غیرت کو استعمال کریں اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے میں، تو وہ شخص خداوند عالم کے بہت زیادہ لطف و کرامت کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم اس کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرماتا ہے، اس پر احسانات کی بارش ہوتی ہے، حور العین کو اس کا مہریہ قرار دیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ان روایات کی روشنی میں آپ تمام لوگوں کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائکس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازماً پریس کریں۔